الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. قابل احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، دنیا میں بہت سی بڑی بڑی ظلم کی داستانیں ہوئی ہیں. بستیوں کو، شہروں کو، ملکوں کو اجاڑا گیا ہے. ایک ظلم اور جبر و تشدد کی داستان لوگوں نے رقم کی ہیں. لیکن کچھ واقعات ایسے ہیں جو تاریخ میں واقع ہوئے ہیں اور پھر جسے بھلانا چاہ کر بھی نہیں بھلایا جا سکتا ہے. بہت سی ظلم کی داستانیں ہیں لیکن وہ دنیا میں مٹ چکی ہیں، لوگوں نے ان کو بھلا دیا. کچھ داستانیں ایسی ہیں جسے چاہ کر بھی دنیا نہیں بھلا سکی. ان میں ایک بہت دل اور دماغ پر اثر کرنے والا ایسا واقعہ جسے تاریخ انسان کبھی بھلا نہیں سکتی ہے، وہ ہے کربلا کا واقعہ، جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے اور آپ کے اہل بیت اطہار کو ذبح کیا گیا. یہ ایسا واقعہ ہے کہ جس پر صرف انسان نہیں بلکہ جس پر جانوروں نے غم کیا ہے، زمین آسمان جس پر روئے ہیں، فرشتے بھی جس پر اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ سکے ہیں. آج سے 1400 سال پہلے دنیا میں جو نظام حکومت تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تو خلافت کا دور تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت صدیق اکبر کو خلیفہ بنایا گیا، پھر حضرت عمر اس کے بعد خلیفہ بنے، پھر عثمان خلیفہ بنائے گئے، پھر حضرت علی خلیفہ بنے. اس کے بعد ان کے بیٹے حضرت حسن بھی خلیفہ بنے. 6 مہینے تک ان کی خلافت رہی. پھر یہ حکومت اور خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی گئی. ایک لمبی داستان ہے، مختصر. اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کا جب انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو اپنی جگہ ولی عہد متعین کیا، یعنی اپنے بعد اس کے خلیفہ ہونے کو طے کیا. ان کا جب انتقال ہو گیا تو اصول اور طریقہ یہ ہے کہ جب بادشاہ خلیفہ کا انتقال ہوتا ہے تو جسے بادشاہ خلیفہ بنایا جاتا ہے اس کے لیے بیعت کرائی جاتی ہے، یعنی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر یہ کہتا ہے ہر انسان کہ ہم فلاں کو اپنا بادشاہ خلیفہ مانتے ہیں. ایک مرتبہ اگر مان لیا جائے تو پھر وہ خلیفہ ہو جاتا ہے. جیسے آج کے ہمارے زمانے میں ووٹنگ ہے، ایک مرتبہ ووٹ ڈال دیا گیا اور جس کے نام پر زیادہ ووٹ آ گئے وہ پھر لیڈر اور پھر حکمران طے ہوتا ہے. تو اس طرح بیعت لی جاتی تھی. تو حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد یزید نے جتنے شہر تھے ہر شہر پر بادشاہ کی طرف سے ایک گورنر ہوتا تھا، لیڈر جسے کہتے ہیں، وہ جو ہے بادشاہ کے تمام احکام نافذ کرتا تھا. یزید نے خطوط لکھے اپنے اپنے تمام گورنروں کو کہ ہر علاقے میں جو لوگ ہیں میرے لیے ان کے ہاتھ سے بیعت لی جائے، مجھے خلیفہ ان کو منوایا جائے. تو تمام لوگوں نے بیعت کی، لیکن کچھ لوگوں نے بیعت کرنے سے انکار کیا. کیوں؟ اس لیے کہ یزید خلافت کے لائق نہیں تھا. خلیفہ وہ ہوتا ہے جو علم اور تقوی میں پوری امت میں سب سے آگے ہو. یہ نظام ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طریقے پر خلافت چلائی. آپ نے اپنے بعد صدیق اکبر کو طے اس لیے کیا کہ امت میں سب سے زیادہ علم اور تقوی میں آپ آگے تھے اور پھر نظام حکومت چلانے میں آپ سب سے زیادہ ماہر تھے. اس کے بعد عمر کو اسی لیے خلیفہ بنایا گیا کہ وہ پھر پوری امت میں سب سے آگے تھے تقوی اور علم اور نظام حکومت چلانے میں. تو یزید کے اندر یہ خوبیاں نہیں تھی بلکہ اس کی کچھ برائیاں مشہور تھی. فسق و فجور اس کے اندر پایا جاتا
چاہتا تھا، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ پر اور اس کو خلیفہ ماننے سے، بیعت کرنے سے انکار کیا۔ ان انکار کرنے والوں میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اگر اسے خلیفہ بنایا جائے، بادشاہ جیسا ہوتا ہے رعایا پر اس کا اثر ہوتا ہے، گھر کے باپ کا جو مزاج ہوتا ہے اس کا اثر بچوں پر پڑتا ہے، بڑے بھائی کا جو مزاج ہوتا ہے بچوں چھوٹے بھائیوں پر اس کا اثر پڑتا ہے، استاذ کی جو کیفیات ہوتی ہے شاگردوں پر اس کا اثر ہوتا ہے، تو بادشاہ کا اثر یقیناً رعایا پہ پڑتا ہے۔ لہذا حضرت حسین یہ نہیں چاہتے تھے میرے نانا نے جو دین بہت قربانیوں سے پیٹ پر پتھر باندھ کر اور فاقوں پر فاقے برداشت کر کے دنیا میں اس کو پھیلایا ہے وہ نہ مٹ جائے، اس لیے کہ بادشاہ اگر فسق و فجور کا عادی ہوگا تو انصاف کے فیصلے نہیں کرے گا، وہ گناہ اور معصیت میں پڑھ کر وہی فیصلے اور وہی احکام نافذ کرے گا۔ اس لیے حضرت حسین نے بیعت کرنے سے انکار کیا۔ وہاں کا جو گورنر تھا اس نے بلایا، کہا کہ آپ بیعت کریں، میرے ہاتھ پر یہ کہیں کہ یزید کو خلیفہ مانتا ہوں۔ مدینے میں تھے آپ نے کہا مجھے مہلت دی جائے ایک رات کی۔ اس کے بعد پھر وہ رات میں خاموشی سے مکہ چلے گئے۔ عبداللہ بن زبیر ایک صحابی ہیں، بہت جری صحابہ میں سے ہیں، بہت بہادر صحابہ میں سے، حضرت صدیق اکبر کے نواسے ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہیں صاحبہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لڑکے ہیں۔ وہ بھی انکار کر کے خاموشی سے چلے گئے تھے مکہ۔ حضرت حسین بھی مکہ چلے گئے۔ وہاں جانے کے بعد ان کے پورے خاندان کا وہاں لوگوں نے استقبال کیا۔ پھر جب وہ مکے میں پہنچے، مکے میں حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم حاکم ہیں، یزید کو حاکم نہیں مانتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے ان کو خلیفہ اور حاکم مانا اور ان کا جو اقتدار اور ان کی جو پوزیشن ہے وہاں تسلیم کر لی گئی اور وہاں کے وہ خلیفہ بن گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جب پہنچے وہاں پر تو کوفہ کی طرف سے خطوط آئے، اس لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد محترم کوفہ ہی میں رہتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ خلافت میں کوفہ چلے گئے تھے، مدینہ میں نہیں رہتے تھے۔ کچھ حالات ایسے تھے ملک کی جس کی وجہ سے مدینہ سے انہیں کوفہ منتقل ہونا پڑا، تو کوفہ میں رہتے تھے۔ تو کوفہ کے لوگ حضرت حسین اور حضرت علی خاندان والوں سے تعلق رکھتے تھے، لہذا وہاں سے خطوط آئیں، 250 تقریباً خطوط آئے، اور ہر خط میں یہ لکھا گیا تھا کہ آپ خلافت کے زیادہ حقدار ہیں، آپ کوفہ آتے ہم آپ کو خلیفہ تسلیم کرتے ہیں اور یزید کی خلافت کا ہم انکار کرتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جانے کا ارادہ کیا، قصہ مختصر، جانے کا ارادہ کیا، لیکن یہاں بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے، بادشاہت اور خلافت اور پھر اقتدار مقصود نہیں تھا، اصل یزید کی خلافت کا انکار کر کے اسے خلافت سے محروم کرنا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ خلیفہ بنے گا تو زمین میں فساد پھیلے گا۔ ان کی نگاہ بصیرت اسے جانتی تھی، لہذا ہوا ایسے ہی۔ یزید کی خلافت اور دور حکومت میں جانتے کیا؟ مسجد نبوی میں 8 دن تک اذان نہیں ہوئی ہے۔ یزید کے زمانے خلافت میں مدینے پر حملہ کیا اس کی فوج نے، 8 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی ہے۔ کسی ظالم کافر نے آج تک ایسا کوئی ظلم نہیں کیا کہ مسجد نبوی میں اذان بند ہو گئی ہو۔ بہت ظلم ہے دنیا میں، چنگیز خان کا ظلم جانتے ہیں، پوری دنیا میں اس نے مسلمانوں کا خون پانی سے زیادہ بہا ہے، لیکن اس کے زمانے میں بھی نہیں ہوا ہے۔ لہذا مسجد نبوی میں قتل و غارت گیری کی گئی، اور پھر مسجد نبوی کے اطراف جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مدینہ منورہ ہے اس میں اتنا لوگوں کے ساتھ برا سلوک کیا گیا اور زنا بدکاری کی گئی صحابہ کی اولاد ان کی بیٹیوں کے ساتھ، جس کے نتیجے میں 1000 لڑکے پیدا ہوئے ہیں۔ اتنا ظلم ہوا ہے، تو حضرت حسین جانتے تھے، جس کی وجہ سے وہ یہ چاہتے تھے اسے خلیفہ نہ بنایا جائے۔ لہذا جب کوفہ کے لوگوں نے خطوط لکھے، چونکہ کوفہ جو ہے ملک شام سے قریب ہے، اور پھر یزید کا جو اس نے جو سلطنت اپنا مرکز بنایا تھا ملک شام میں ہی تھا، وہاں سے اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے اور اسے خلافت سے محروم کیا جا سکتا ہے۔ یہی کچھ وجوہات ان کے ذہن و دماغ میں، ان کی نیتیں، ارادے تھے، لہذا انہوں نے کوفہ جانے کا ارادہ کیا۔ حضرات صحابہ کرام کو جب معلوم ہوا تو سب نے بہت شدت سے منع کیا، کہا ہرگز کوفہ نہ جائیں، اس لیے کہ کوفہ کے لوگ بڑے بے وفا ہیں، انہوں نے آپ کے بجان حضرت علی کو شہید کیا ہے، آپ کے بھائی حضرت حسن کو انہوں نے زہر دے کر قتل کیا ہے، ان پر بھروسہ ہرگز نہیں کیا جا سکتا ہے، آپ نہ جائیں۔ لیکن حضرت حسین کا کچھ ارادہ تھا، ان کی نیت اور ان کا مقصود کچھ اور تھا، لہذا انہوں نے جانے کے لیے عزم مصمم ارادہ کیا۔
حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے بہت روکا، اگر مجھے یہ امید ہوتی کہ یہ کسی طرح روکنے سے رک جاتے تو ان کے سر کے بال پکڑ کر انہیں روکتا، لیکن مجھے یقین ہے کہ رکنے والے نہیں ہیں، لہذا پھر وہ بھی بازو ہٹ گئے۔ وہ جب جانے لگے تو لوگوں نے کہا ایک کام یہ کریں، کم سے کم کسی آدمی کو پہلے بھیجیں، وہ جا کر وہاں پھر حالات معلوم کرے، آپ کو اطلاع دے، پھر جائیں۔ انہوں نے اس فیصلے کو، اس مشورے کو پسند کیا۔ مسلم بن عقیل ان کے چچا زاد بھائی ہیں، ان کو بھیجا گیا کوفہ، وہ کوفہ گئے۔ جیسے وہ کوفہ میں گئے، فقید المثال ان کا استقبال ہوا، یعنی بے مثال استقبال کیا کوفہ کے لوگوں نے، پوری آبادی امڑ آئی اور سب نے کہا کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور حضرت حسین کو خلیفہ مانتے ہیں، یزید کی خلافت کا انکار کرتے ہیں۔ تو حضرت مسلم بن عقیل نے جب دیکھا کہ سب طرف لوگ حضرت امام حسین کو خلیفہ ماننے کے لیے تیار ہیں اور بے چین ہیں آپ کی ملاقات اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے، تو انہوں نے خط لکھا کہ صاحب زمین ہموار ہے اور سب لوگ جان اور مال لگانے کے لیے تیار ہیں، آپ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں اور یزید کو خلافت سے محروم کرنا چاہتے ہیں، آپ آ جائیں۔ یہاں ادھر سے خط نکلا اور پھر یزید کا جو گورنر تھے کوفے کے اندر، ان کے خاص مصاحب نے، خاص وزیر نے یزید کو پیغام بھیجا ایسا ایسا کوفے میں چل رہا ہے۔ اور کوفے کے جو گورنر تھے نعمان بن بشیر، وہ بھلے آدمی تھے، انہوں نے کوئی سختی نہیں کی، اس لیے کہ وہ خون نہیں بہانا چاہتے تھے۔ تو اس وزیر نے، مصاحب نے خط میں یہ بھی لکھا کہ اگر آپ کوفہ بچانا چاہتے ہیں اور اپنی خلافت بچانا چاہتے ہیں تو یہاں کا جو گورنر ہے اس کی چھٹی کر دیں، معزول کر دیں۔ تو پھر اس نے فوراً عبید اللہ بن زیاد کو بھیجا، اپنے زمانے کا بہت بڑا ظالم انسان، بہت بڑا ظالم انسان، اس کے ظلم اور جبر و تشدد سے لوگ اس کے نام سے ڈرتے تھے، لہذا اس کے بارے میں تاریخ میں لکھا ہے وہ جب کسی کو اگر گرفتار کرتا اپنے دشمن کو تو اس نے ایک چولہا بنایا تھا، جیسے ہمارے پاس روٹیاں بنائی جاتی ہیں چولہوں میں، تنور میں، ایسا چولہا بنایا، اس میں ڈال دیتا تھا زندہ آدمی کو، نیچے سے آنکھ جلا کر اسے وہ بھونتا تھا۔ اگر کوئی اس سے اگر رحم کی، اگر بھیک مانگتا تو کہتا تھا رحم کرنا کمزوری ہے، اور پھر ایسے ہی وہ بیچارہ تڑپ تڑپ کے مر جاتا تھا۔ اس کا ظلم بہت مشہور تھا، اسے فوراً یزید نے حاکم بنایا کوفے کا اور بھیجا۔ جب وہ آیا کوفے میں، فوراً اس نے ایسے سخت احکامات نافذ کیے کہ جتنے لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی تھی سب مکر گئے، سب مکر گئے۔ ایک موقع پر مسلم بن عقیل نے آواز دی، جب فوج ان پر حملہ کرنے کے لیے آئی تو انہوں نے آواز دی ایک بھی ان کے ساتھ کھڑا نہ ہوا، لہذا وہ قتل کر دیے گئے۔ یہاں جو واقعات ہو رہے تھے اس کی اطلاع نہیں پہنچ سکی، کیوں؟ اس لیے کہ آج جو سوشل میڈیا کا دور ہے، ایسے پہلے نہیں تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے تو پہلے خط لکھ دیا آپ آ جائیے، وہاں حضرت حسین فوراً اپنے قافلے کو لے کر نکلے، آپ کے ساتھ آپ کی گھر کی خواتین بھی تھی، معصوم بچے بھی تھے۔ بعض صحابہ کرام نے کہا آپ چلے جائیں، گھر کی عورتوں کو نہ لے جائیں، لیکن کچھ چیزیں اللہ کی طرف سے طے ہوتی ہیں۔ دنیا میں اللہ کا ایک نظام ہے کہ وہ کچھ چیزیں اللہ نے طے کی، ہمیں لگتا وہ اچھا نہیں ہے لیکن اللہ کی مصلحتیں ہوتی ہے۔ یہ پیغام اللہ دینا چاہ رہے تھے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ انسانوں کو ہم نے اس لیے پیدا کیا ہے ہمارے لیے مر مٹ جائیں، ہمارے لیے ذبح کر دیے جائیں، تباہ کر دیے جائیں، مگر حق کے لیے ہمیشہ ڈٹے رہیں، ظلم کے مقابلے میں کبھی گردن نہ جھکائیں۔ یہ پیغام امت کو اللہ تعالیٰ دلانا چاہتے تھے، اس لیے ایسا نظام بنایا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ وہ رکے نہ خاندان والوں کو چھوڑا۔ لہذا جب یہاں سے نکلے، راستے میں فرزدق ایک شاعر تھا، اس کا ان سے حضرت حسین سے ملاقات ہوئی، وہ کوفہ سے آ رہا تھا۔ حضرت حسین نے پوچھا کوفہ کے لوگوں کو کیسا پایا، ان کی حقیقت کو وہ جانتا تھا۔ مشہور ایک جملہ عربی میں ہے، کوفی لا یوفی، کہ کوفی جو کبھی وفا پورا نہیں کرتا ہے، دھوکے باز ہوتے ہیں کوفہ کے لوگ، ایک مشہور جملہ ہے۔ لہذا تاریخ میں عجیب واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حج کے دنوں میں صفا مروہ یا عرفات کے میدان میں تھے، ایک بندہ آیا، اس نے آ کر مسئلہ پوچھا کہ حضرت میں نے حالت احرام میں ایک مچھر میرے بدن پر آ کر بیٹھا تو وہ میرا خون پی رہا تھا، میں نے اسے مارا، مر گیا، اس کا خون میرے کپڑے پر لگ گیا احرام کے، بتاؤ یہ کیسا ہے مسئلہ، کیا حکم ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے پوچھا کہاں کے ہو، کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا کوفہ کا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے شاگرد سے کہا اس کمبخت کا کان پکڑ کے باہر اسے نکال دو، حضرت حسین کے خون کو تو پی گئے اور مچھر کے خون کا مسئلہ پوچھتا ہے، حضرت حسین کے خون کو تو پی گئے اور مسئلہ پوچھتا ہے مچھر کے خون کا، کان پکڑ کے باہر نکال دو۔ لہذا فرزدق نے کہا کہ کوفیوں کے دل اور زبانیں تو آپ کی طرف ہیں، تلواریں مگر یزید کی طرف ہے،
لیکن حضرت حسین نے اس کی بات پر توجہ نہ کی، مسلم بن عقیل کے خط کی وجہ سے آگے بڑھ گئے۔ آگے جب بڑی اطلاع ہوئی کہ مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے ہیں تو لہٰذا ایک موقع پر حضرت حسین واپس جانا چاہتے تھے، لیکن تاریخی روایت میں مسلم بن عقیل کے لڑکوں نے کہا ابا کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے، لہٰذا حضرت حسین آگے بڑھے اور پھر ابن زیاد نے فوج بھیجی۔ قصہ مختصر یہ کہ فوج جب آپ کے سامنے آ گئی، جمعہ کا دن تھا، وہ کربلا کے میدان میں جب آپ پہنچے ہیں، جمعہ کے دن آپ کو شہید کیا گیا ہے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ ان کے ارادے بہت برے ہیں، اور اس نے پھر ابو عبید اللہ بن زیاد نے پیغام بھیجایا تھا کہ حضرت حسین سے کہیں ہمارے ہاتھ پر بیعت کریں کہ یزید کو خلیفہ مانتے ہیں تو ہم راستہ دے سکتے ہیں، ورنہ راستہ نہیں ملے گا، ورنہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت حسین نے کہا میں 3 باتیں رکھتا ہوں، یا تو مجھے مکہ یا مدینہ واپس جانے دیا جائے، یا مجھے یزید تک ڈائریکٹ پہنچایا جائے، میں خود اس سے بات چیت کرتا ہوں، یا مجھے کافروں کی سرحد کی طرف جانے دیا جائے تاکہ میں جہاد کرتے ہوئے اپنی جان اور اپنے خاندان کی جان اللہ کے نام پر لگا دوں۔ لیکن ابو عبید اللہ بن زیاد اور اس کے مصاحبوں کی رائے کی وجہ سے اس نے کہا کہ ہرگز نہیں، کوئی شرط نہیں مانی جائے گی، یزید کے ہاتھ پر اپنے آپ کو پیش کرو اور اس کے خلیفہ ہونے کو تسلیم کرو، یا پھر لڑنے کے لیے مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ظلم کے سامنے ہم اس گھرانے سے ہیں، ہماری رگوں میں وہ خون ہے، ظلم کے سامنے کبھی جھک نہیں سکتے ہیں، مر جائیں گے۔ لوگوں نے دھمکیاں دی قتل کی، تو انہوں نے مسکرا کر کہا کسے قتل کی دھمکی دیتے ہو؟ ہم نے اپنے گھرانوں کے ایک نہیں کئی لوگوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے، میرے بھائی کی شہادت ہم نے دیکھی، ابا جان کی شہادت دیکھی ہم نے، اپنے خالو حضرت عثمان ان کے خالو ہیں، انکل ہوتے ہیں خالو، ان کو شہید ہوتا ہوا دیکھا، حضرت حمزہ کی شہادت کی داستانیں ہم نے سنی ہیں، صحابہ کی بڑی جماعت ان کی شہادت کی داستانیں سنی ہیں، ہم موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں، لہذا ہرگز ہم ظلم کے سامنے نہیں جھک سکتے ہیں۔ لہذا پھر یہ 72 تھے، 21 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لوگ اہل بیت میں سے تھے، باقی دوسرے لوگ تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر، رات کے موقع پر، جو دوسرے لوگ تھے ان سے کہا کہ چلے جاؤ، اگر تم یہاں سے نکلو گے کوئی پیچھا بھی نہیں کرے گا، اس لیے کہ دشمنی تم سے نہیں ہے، حسین سے دشمنی ہے، لہذا تم چلے جاؤ، اپنی جان بچا لو۔ انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں، ہم نے آپ کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر لقمہ کھایا ہے، اور پھر جنگ کے موقع پر آپ کو تنہا چھوڑ کر نہیں جا سکتے ہیں، آپ کے ساتھ جی آپ ہی کے ساتھ مریں گے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے غلام بھی تھے، یہ تو بالکل ان کے خاندان کے نہیں تھے، حسین نے ان سے بھی کہا تم تو چلے جاؤ، ہمارے خاندان کے نہیں ہو، تم سے کوئی دشمنی نہیں، کوئی پوچھے گا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں، آپ کے ساتھ جئیں گے، آپ ہی کے ساتھ مریں گے۔ جانے سے انکار کیا۔ 72 لوگ میدان میں جب کھڑے ہوئے، 5000 کا تقریباً لشکر تھا، 42 گھوڑ سوار تھے، 30 پیدل تھے۔ دشمن نے پہلے یہ کہا کہ ان کے گھوڑوں کو مارو تاکہ یہ پیدل ہو جائیں اور مجبور ہو جائیں، عاجز آ جائیں، لڑنے کی ان کے اندر سکت نہ رہے۔ پھر تیریں برسائی گئی، 5000 تیریں برسائی گئی، گھوڑے پورے ڈھیر ہو گئے، سب پھر زمین پر کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد جب مقابلہ ہوا، 72 لوگ کیسے لڑ سکتے ہیں، 5000 کی تعداد ہے، لہذا ایک ایک دو دو جاتے تھے اور بہادری کا کرتب دکھاتے اور کتنوں کو مار کے پھر وہ شہید ہو جاتے، یہاں تک کہ شہید ہوتے ہوتے سب شہید ہو گئے، حضرت حسین باقی رہ گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ شروع ہونے سے پہلے ان کے سامنے تقریر بھی کی تھی، کہا کہ دیکھو کس لیے قتل کرتے ہو مجھے، میں نے کون سا جرم کیا ہے؟ ارے نہیں جانتے کون ہوں میں حضور کا نواسہ ہوں، میرے بدن کے ہر حصے پہ حضور نے بوسے لیے ہیں، میری گردن کو چوما ہے، اس گردن کو کاٹو گے۔ پھر کہا اگر حضرت عیسیٰ کا گدھا بھی ہوتا لوگ اسے خدا مانتے عیسائی، اور تم نبی کے نواسے اس کے لڑکے کو قتل کرنا چاہتے ہو۔ دشمن نے کہا کہ ہم آپ کو قتل ہی کرنا چاہتے ہیں، تو حضرت حسین نے مسکرایا۔ کسی نے پوچھا یہ مسکرانے کی کیا بات ہے؟ تو کہا میں نے اپنے نانا جان سے سنا تھا، میں نے کالے کتے کو دیکھا ہے جو میرے اہل بیت کے خون کو چاٹ رہا تھا، گوشت کو کھا رہا تھا، اور کہا وہ کالا ہے، اس کے بدن پر کالے کالے چھتے ہوں گے، یہ وہی نظر آتا ہے، اس کے بدن اور چہرے پر کالے کالے چھتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت حسین بھی بہت بہادری سے لڑے، دنیا نے ایسے بہادر کو نہیں دیکھا ہے
جدھر گھستے صفوں کی صفیں گرا دیتے، لیکن پھر دشمن نے سب نے یکساں ہو کر حملہ کیا۔ کتنا زخم برداشت کر سکتے ہیں؟ ایک دشمن نے ذبح کر نیزہ مارا، یہاں لگا آر پار ہو گیا، نیچے گرے تو پھر ان کے سردار نے کہا اس کا سر الگ کرو۔ سنان ایک نام کا دشمن آگے بڑھا، لیکن اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ پھر دوسرا آگے بڑھا، اس نے خنجر سے ان کے سر کو الگ کر دیا۔ 72 پورے سر لے کر وہ ناچے ہیں میدان میں۔ یہ ہے کربلا کی داستان۔ اب ہمیں اس سے اصل سبق کیا لینا، یہ اصل بات ہے۔ واقعہ تو بہت دل کو رلا دیتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، لیکن پیغام ہمیں کیا لینا ہے، اصل یہ بات ہے۔ واقعہ سننا سنانا، غم کی مجلس قائم کرنا یہ نہیں ہے۔ ہمیں جو پیغام ملتا ہے، جو سبق ملتا ہے، ایک پیغام ایک سبق ملتا ہے کہ حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ جیسے حضرت حسین نے حق کا ساتھ دیا ہے، جان اپنی گنوا دی لیکن حق کو نہیں چھوڑا ہے، یہ ہمیں پیغام ملتا ہے۔ دوسرا پیغام یہ ملتا ہے کہ عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے، عزت سے مر جانا ذلت سے جینے سے بہتر ہے۔ حضرت حسین اگر بیعت کر لیتے بہت مال مل سکتا تھا، جو چاہے مل سکتا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم عزت سے مر سکتے ہیں، ذلت سے جینا ہمیں پسند نہیں ہے۔ جیسے ٹیپو سلطان نے بھی کہا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، یہ پیغام حضرت حسین نے دیا ہمیں۔ اب جو ملک کے حالات میں ہم گرے، پوری دنیا میں جو حالات مسلمانوں کے خلاف ہیں، یہ گویا کہ ایک چھوٹا سا کربلا کا میدان واقع ہے۔ مکانات ڈھائے جا رہے ہیں، نام پوچھ پوچھ کر مارا جا رہا ہے، نوکریوں سے محروم کیا جا رہا ہے، امتحان حال میں پردے کی وجہ سے بیٹھنے سے روکا جا رہا ہے۔ یہ سب ہو رہا ہے اس لیے کہ مسلمان ہیں۔ ایسے ہی ان کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ ہمیں بھی عزت کے ساتھ مرنا ہم پسند کریں، لیکن ذلت اور چاپلوسی کی زندگی پسند نہ کریں۔ یہ ہمیں حضرت حسین کی شہادت سے پیغام ملتا ہے۔ اور ایک پیغام یہ ملتا ہے، حق کے لیے سب قربان کرنا پڑتا ہے۔ جو حق پر چلتے ہیں رکاوٹیں آئیں گی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا اب حق کے راستے پر چلے رکاوٹ نہ آئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا حق کدھر ہے، کیسے معلوم کریں؟ کہا باطل کی تیر جس طرف ہوتی ہے سمجھو حق ادھر ہوتا ہے۔ یعنی حق کے خلاف ہمیشہ باطل جو ہے برسر پیکار ہوتا ہے، وہ ظلم کرتا ہے۔ یہ دنیا میں اللہ کا نظام بنایا اللہ نے، لہذا اگر حق پر اگر جمنا چاہتے ہیں تو قربانی کا مزاج رکھنا ہوگا۔ ایک پیغام یہ ملتا ہے، حق پر جمنے کے لیے صبر ضروری ہے۔ صبر کا مادہ رکھے بغیر حق کے میدان میں کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، نہ اس منزل میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کتنے صبر اور استقامت کے پہاڑ بن کر کھڑے ہو گئے۔ 2 سال کا آپ کا بچہ، اس کے گلے میں تیر مارا گیا، پانی پینے کے لیے بچہ 3 دن سے پانی کا پیاسا ہے، کہا کہ ذرا اس پر تو رحم کرو، اس بچے سے تمہاری کوئی دشمنی نہیں، یہ تو تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتا ہے۔ دشمن نے اس کی حلق میں تیر مارا، مگر آپ برابر صبر سے جمے رہے، کوئی شکوہ کا جملہ اپنے زبان سے نہ نکالا۔ تو یہ پیغام ملتا ہے، حق پر جمنے کے لیے صبر ضروری ہے، صبر کا مزاج رکھے بغیر حق پر کوئی جم نہیں سکتا ہے۔ اور پھر برائی سے روکتے رہیں، بھلائی کا حکم کرتے رہیں، جیسے بھی حالات ہو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھلائی کا حکم دیا، میدان جنگ میں بھی کہا کہ غلط کر رہے ہو، بھلائی یہ ہے اور یہ برائی میں تم پڑے ہو۔ ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ جس مرحلے میں بھی ہو حق کو بولتے رہیں، برائی سے روکتے رہیں۔ ایک اہم پیغام ملتا ہے ہمیں، نماز آپ نے نہیں چھوڑی ہے۔ کربلا کے میدان میں موت یقینی تھی، یہ بھی یقین تھا کہ دشمن حالت نماز میں بھی حملہ کرے گا۔ آپ نے جب جنگ شروع ہوئی، جمعہ کا دن تھا، تو آپ نے پوچھا ان سے کہ صاحب نماز پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد لڑیں گے؟ کہا کہ ہرگز نہیں، نماز کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو پھر آپ نے اس میدان میں آدھی 2 جماعتوں میں اپنی جماعت کو بانٹ دیا، آدھی جماعت نے پہلے نماز پڑھی، پھر بعد میں دوسری جماعت نے نماز پڑھی۔ اس طرح آپ نے نماز نہیں چھوڑی ہے۔ جنگ کے میدان میں تلواریں چمک رہی ہیں اور دشمن خون کے پیاسے موقع کی تلاش میں، مگر آپ نماز نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ ہم خوشی میں نماز چھوڑ دیتے ہیں، راحت میں نماز چھوڑ دیتے ہیں، گھر میں شادی ہو رہی ہے، دعوت ہو رہی ہے، نمازی لوگ بھی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت حسین نے نماز نہیں چھوڑی، مرنے کے موقع پر بھی نماز نہ چھوڑی۔ اور پھر ان کی گھر کی عورتوں نے پردے کو نہیں چھوڑا ہے۔ میدان جنگ میں اپنے گھر کے ایک افراد کو قتل کیا جا رہا دیکھ رہی ہیں، مگر پردے اور شریعت پر مضبوطی سے جمی ہوئی ہیں، کوئی بے پردگی کا مظاہرہ نہ کیا اور صبر بالکل مضبوطی سے اپنے قابو میں رکھا۔ تو یہ پیغام ملتا ہے کہ شریعت کو کسی حال میں نہیں چھوڑا جا سکتا ہے، نماز نہیں چھوڑی جا سکتی، پردہ نہیں چھوڑا جا سکتا ہے۔ شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں، دعوتوں میں جا رہے ہیں، بے پردگی کر رہے ہیں، اور جنگ کے میدان میں بھی اپنے پردے کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ اور ایک چیز جو ملتی ہے ہمیں، پیغام یہ ملتا ہے
کہ کردار اصل ہے، عبادتیں اصل نہیں، اخلاق اور کردار کا سنوارنا یہ اصل یہ اسلام کی خوبی ہے۔ لہذا شمس ذی الجوشن جس نے حضرت حسین کے قتل کے اندر اصل کردار ادا کیا ہے، جو سپہ سالار بن کر آیا تھا، وہ جانتے ہیں حج پر حج کیا کرتا تھا، حج پر حج کیا کرتا تھا، اور یزید جمعہ میں خطبہ دیتا تھا، نماز پڑھاتا تھا، وہ جمعہ دیتا تھا، نماز پڑھانا اور خطبہ دینا سب کے بس کی بات نہیں ہے، وہی لوگ کر سکتے ہیں جو بڑی پوزیشن پر یا اس لائن کے ماہر ہوتے ہیں۔ تو وہ جمعہ کا خطبہ دیتا تھا، نماز پڑھاتا تھا، مگر سب جانتے ہیں وہ دنیا میں مردود اور ملعون ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا عبادتیں نہیں چلے گی، اصل کردار ہے، عبادت پر اکتفا کرنا، حج پر حج کرنا، مسجدیں بنانا، یہ اصل نہیں، اپنے کردار کو سنوارنا ہے اور اپنے اخلاق کو سنوارنا ہے۔ ہمیں یہ سبق ملتے ہیں اس واقعے سے، ان اسباق سے اپنی زندگی کو سنوارنا ہے۔ اب یہ جب دن آ جائے تو کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ، اس دن کی جو اہمیت ہے تاریخ میں یا دین میں، ہمارے حضرت حسین کی شہادت سے اس کا تعلق نہیں ہے، یہ بات دماغ میں بٹھانی چاہیے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں حضرت حسین کی شہادت میں اس لیے دن ذرا قابل فضیلت بن گیا، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ کبھی ایک جگہ بیان کے لیے گئے تھے ہم اسکول میں، ہم نے کہا کہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو بچے نے کہا اس لیے رکھتے ہیں کہ حضرت حسین اس دن پیاسے تھے۔ ہرگز ایسا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، حضرت حسین کی پیدائش سے پہلے روزہ رکھا ہے۔ یہ جو 10 محرم، اس کی فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اس سے پہلے دوسری شریعتوں میں بھی تھی۔ اس دن کو اللہ نے قابل فضیلت بنایا، لہذا بہت سی چیزیں اللہ نے اس دن میں وجود بخشی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزے فرض کیے جانے سے پہلے محرم کا روزہ فرض کی حیثیت سے رکھتے تھے۔ حضرت حسین کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، اللہ نے حضرت حسین کو جو فضیلت دی ہے اور ان کو جو مقام مرتبہ دیا ہے، ان کو جو انعامات سے نوازا، ایک انعام یہ بھی دیا اللہ نے، شہادت ان کی اس مقدس دن میں اللہ نے مقدر کی ہے۔ تو بہرحال اس دن کی جو فضیلت ہے حضرت حسین کی شہادت سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ لہذا اس دن کرنا کیا ہے؟ وہ جو دنیا والے کرتے ہیں ہم نہ کریں، ہمیں کیا کرنا؟ حضور نے فرمایا کہ 10 محرم کو روزہ رکھنے کا حکم۔ روزہ کیوں رکھنا ہے؟ پہلے سے روزہ رکھنے کا حکم تھا، اس لیے رکھنا ہے، شہادت کی وجہ سے روزہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک دن کا روزہ رکھیں گے تو پھر 1 سال کی عبادت کا آپ نے اس کی فضیلت اور ثواب بیان فرمایا ہے، لہذا روزہ رکھنا ہے ایک کام۔ دوسرا کام ایک حدیث پاک ہے، اگرچہ کہ وہ کمزور ہیں، ضعیف حدیث، لیکن فضائل میں حدیثیں ضعیف چل جاتی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ 10 محرم کو اگر کوئی آدمی اپنے ذات پر، اپنے گھر والوں پر وسعت کرتا ہے خرچے میں، عام دنوں میں جو خرچ کرتے ہیں اس سے ذرا اچھا زیادہ خرچ کرے۔ عام دنوں میں دال اگر کھاتے ہیں تو ذرا بریانی بنا لیں، تو اللہ تعالیٰ سال بھر اس کے گھر میں روزی میں برکت دیتے ہیں۔ تو یہ ہیں کام کرنے کے، لیکن اس کے بجائے جو غم کی محفلیں لگائی جاتی ہیں اور شہادت پر ماتم کیا جاتا ہے، اس کا اسلام میں کوئی گنجائش نہیں، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ شہادت پر اگر غم منانا ہوتا تو پھر اور بہت سے لوگ شہید ہوئے، حضرت حمزہ شہید ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غم ہوتا تھا آپ کبھی آواز سے نہیں روتے تھے، آپ کے رونے کی آواز نہیں سنی صحابہ نے، لیکن آپ ہچکیوں پر روئے حضرت حمزہ کی شہادت پر، آپ کے ہچکیوں کی آواز دور تک آ رہی تھی، آپ کے رونے پر فرشتے بھی روئے ہیں۔ حضرت حمزہ کی شہادت 3 ہجری میں ہوئی ہے، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم 7 سال تک دنیا میں رہے، کبھی آپ نے غم کی مجلس نہیں لگائی، کبھی ماتم آپ نے نہیں کروایا۔ تو لہذا یہ غم منانا اور شہادت پر ماتم کرنا یہ اسلامی عمل نہیں۔ کچھ لوگ کرتے ہیں تو دنیا میں بہت لوگ بہت سے کام کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں ایسی چیز کو بھی خدا مانتے ہیں جسے ہم ہاتھ لگانا پسند نہیں کرتے ہیں، جس کی بو سے ہم بھاگتے ہیں اسے خدا بناتے ہیں، ان کی مرضی کرتے ہیں، ہم ان کو دیکھ کر ان کا عمل جیسے فالو نہیں کرتے ہیں۔ ایسے کچھ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن ایسے اعمال کرتے جس کا اسلام سے تعلق نہیں۔ ان دنوں میں وہ کچھ کام کرتے ہیں، ہمیں ان کو دیکھ کر متاثر نہیں ہونا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت ایسے کام کرتے ہیں جس کا ہمارے مذہب سے تعلق نہیں ہے۔ لہذا غم منانا اور پھر غم کی مجلسیں قائم کرنا، اس دن مستقل شہادت پر جلسے کر کے ان کے شہادت کے واقعے کو سنانا اس لیے درست نہیں ہے کہ اس سے پہلے بہت سے صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ کسی کے لیے جب ہم نہیں کرتے ہیں کہ ایک مخصوص کے لیے کرنا اور ایک رسم کے طور پر اس کو جاری کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی کے انتقال پر ماتم جائز نہیں، رونا جائز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی اپنے گال پر مارتا ہے اور اپنے چہرے پر مارتا ہے،
ہے اور اپنے کپڑے نوچتا ہے اور واویلا کر کے روتا ہے کسی کے انتقال پر، تو حضور نے فرمایا ہم میں سے نہیں، ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ ماتم بالکل اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب ماتم ہم نہیں کر رہے ہیں، کوئی کر رہا ہے تو جا کر دیکھ سکتے ہیں، نہ برائی کر سکتے ہیں نہ برائی دیکھ سکتے ہیں، لہٰذا وہاں جا کر دیکھنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ یہ کام ہمیں کرنے ہیں کہ روزہ ہم رکھیں۔ اس دن بعض لوگ کھاتے اور کھلاتے بھی ہیں، سبھی نے لگاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا روزہ رہنا ہے، روزہ نہ رہ کر روزہ توڑوانے کے کام کرنا، شربت بانٹنا اسلامی عمل نہیں، انہی لوگوں کا عمل ہے جو اس موقع پر بہت سے خرافات کرتے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اللہ اللہ